السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان، حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے سے نقض امن کا خطرہ ہے، محکمہ داخلہ کا عدالت میں جواب۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ پاکستان اپنے ہاں مقیم بھی روہنگیا مسلمانوں کا خیال رکھے، انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ جنوبی ایشیا، تقریباً 2 درجن سول سوسائٹی گروپوں اور سماجی، مذہبی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر میانمار کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے خفیہ رپورٹوں کا جائزہ لیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شورزدہ بھارتی کشمیر میں مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔ اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک اسٹیڈیم کے باہر داخلی دروازے پر ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں 2 پولیس والے اور 1 شہری ہلاک ہو گئے۔ میانمار کی حکمراں جماعت کی سربراہ آنگ سان سوچی نے رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پہلے سے طے شدہ اپنا دورہ امریکہ کا منسوخ کر دیا ہے۔ مہاجرین کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 3,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی کانگریس نے ایک مشترکہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نفرت پھیلانے والے گروپوں کے خلاف بولیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے زیر حراست سربراہ حافظ سعید کی رہائی کے سلسلے میں پنجاب کے محکمہ داخلہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی رہائی سے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے کہا ہے کہ اگر جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو رہا کیا جاتا ہے تو ان کی سرگرمیاں نقض امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ حکام نے یہ بات حافظ سعید کی نظر بندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست کے جواب میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہی۔ رواں سال کے اوائل میں حکومت پنجاب نے حافظ سعید اور ان کے دیگر 4 ساتھیوں کو 90 روز کے لیے نظر بند کیا تھا، اور گزشتہ ماہ ہی اس میں مزید 2 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ جماعت الدعوہ اور اس سے وابستہ رفاہی تنظیم فلاح انسانیت کو امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکی ہیں، اور پاکستانی حکام کے مطابق بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان تنظیموں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ضروری اقدام کیے گئے ہیں۔ حافظ سعید کے وکیل کا استدلال ہے کہ ان کے موکل کو حکومت نے محض اندیشوں کی بنیاد پر نظر بند کر رکھا ہے، جبکہ قانون کے مطابق اگر ان کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں تو انہیں تحویل میں رکھا جانا غیر قانونی ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محکمہ داخلہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حافظ سعید اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اس لیے بھی نظر بند کیا گیا ہے کہ وہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت کے لیے مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے مالی وسائل جمع نہ کر سکیں۔ تاہم حکام کے بقول اس کے باوجود بھی ان تنظیموں نے فنڈز جمع کیے ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں ہی ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ بعض کالعدم تنظیمیں بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کی کھالیں جمع کرتی پائی گئیں، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ملک کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عدالت نے حافظ سعید کے وکیل کو محکمہ داخلہ کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ جماعت الدعوہ نے حال ہی میں عملی سیاست میں قدم رکھنے کے لیے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی ہے۔ مختلف حلقوں کی طرف سے ایسے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ حکومت بظاہر ان تنظیموں کے خلاف کارروائی میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، اور بھارت بھی حافظ سعید کی نظر بندی کو صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیتا ہے، لیکن پاکستان ان دعووں اور تحفظات کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت نومبر 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام کالعدم لشکر طیبہ پر عائد کرتا ہے، اور اس کے بقول جماعت الدعوہ اسی تنظیم کا دوسرا چہرہ ہے، اور ان حملوں کے پیچھے حافظ سعید مبینہ طور پر ملوث تھے، لیکن حافظ سعید تواتر سے ان الزامات سے انکاری رہے ہیں۔
सलामती के उमूर के तज्जियाकार और साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी के ख्याल में पाकिस्तानी हुकाम इन तंजीमों के खिलाफ मुल्की कवानीन को मद्देनजर रखकर जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं और हाफिज सईद की नजरबंदी को जारी रखने का मौक़िफ़ भी हुकाम की इन्हीं काविशों की तरफ निशानदही करता है। देखिए ना, अल्टरनेटिव क्या है? सपोजिंग आप ये पंजाब गवर्नमेंट रेजिस्ट ना करती, उसको रिलीज कर दिया जाता तो फौरन सुर्खी बन जाती कि जनाब वो जो टेररिस्ट है जो इनके रिलीज कर दिया। सो उस लिहाज से वो तो एक जरूरी है कि कन्विक्ट अगर नहीं भी हो पाते, एविडेंस नहीं है, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर्स हैं गवर्नमेंट की, वो इस्तेमाल करके कम से कम उनको मेन स्ट्रीम से जो है वो दूर रखा जाए जब तक कि इसका कोई कन्विक्शन का या इसकी ट्रायल का सिलसिला नहीं बनता। उनका कहना था कि न सिर्फ कलदम तंजीमों बल्कि आम जराइम में भी शवाहिद जमा करने और तफ्तीश के अमल के साथ साथ पाकिस्तान के निज़ाम अदल में कुछ सुकम है जिन्हें दूर करने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों का ख्याल रखे और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल और मुश्किल हालात में उनकी अपने मुल्क से नकल मकानी पर पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता आया है, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों से रवा रखे जाने वाले सलूक की हुकूमत और पार्लिमान की तरफ से मजम्मत भी की गई है। इंसानी हकूक की एक मुवक्कर बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने बुध को एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को रोहिंग्या मुसलमानों के हकूक के बारे में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करने के साथ साथ अंदरूने मुल्क भी इस बरादरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। HRW ने सरकारी आदादो शुमार का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 55,000 रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत कराची में मुकीम है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। म्यांमार में हालात की खराबी के सबब ये रोहिंग्या 1962 और 1971 में पाकिस्तान आए थे, लेकिन उनमें से बेशतर के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच के बयान में कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों को हदफ बनाने और उनके खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए पाकिस्तान को म्यांमार पर दबाव डालने के लिए तमाम सिफारती रास्ते इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्ताव को भी बेहतर करना चाहिए। वजीर ममलिकत मोहसिन अली रांझा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि वो इस मामले को ऐवान और काबीना के सामने जरूर रखेंगे। वजारत दाखिला की पॉलिसी है कि जो बैरून मुल्क से या आफत ज़दा इलाकों से या जहाँ पे जंगी सूरत हाल है जिन ममालिक में, वहाँ से जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ पर आते हैं वक्ती तौर पे, उनका एक स्टेटस को डिटर्मिन करने का एक तरीक़ाकार हुकूमत वजारत दाखिला ने वज़ा किया हुआ है, तो उसके मुताबिक उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो हम कर सकते हैं, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और ईवान में हम ये जो मसला है और कैबिनेट के बीच में ये मसला ज़रूर उनसे डिस्कस करेंगे कि इस इशू को जल्द जल्द रिजॉल्व कराया जाए। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असम्बली राना मोहम्मद अफजल कहते हैं कि बरसों पहले म्यांमार से पाकिस्तान आए हुए अफराद उनके बकौल यहाँ आज़ादी से काम कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे मुल्क के अंदर आज़ादी से काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में नौकरियां कर रहे हैं। अब उनकी एक कंबाइंड बारगेनिंग भी है, उनकी हैसियत, उनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो नहीं आए हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तकलीफ दे और मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन आपने देखा कि आज वो जो बिहारी थे पाकिस्तान के अंदर वो भी सिमुलेट हो गए, हमने उनको ले लिया। हम नहीं उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करेंगे, इतने साल से रखा हुआ है, तो अब तो कोई निकालने का प्रोग्राम तो मैं समझता हूँ कि हमारे अपने लोग बड़े नरम दिल वाले हैं, वो कभी नहीं इसको सपोर्ट करेंगे। रोहिंग्या नस्ल के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में तैनात म्यांमार के सफ़ीर को तलब करके उन्हें इस बारे में अपने मुल्क की तशवीश से आगाह किया था। पाकिस्तान की तरफ से म्यांमार से ये मुतालबा भी किया गया कि वो अपने मुल्क में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद के हालिया वाक़यात की तहकीकात करके इसके ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। म्यांमार की सियासी क़यादत की तरफ से कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमानों से मुतल्लिक़ खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है और सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं जितना कि बताया जा रहा है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। और नई दिल्ली में मुतादिद शहरी हुकूक की हामी तंजीमों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार हुकूमत की कार्रवाइयों के खिलाफ म्यांमार के सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। नई दिल्ली से रिपोर्ट हमें भेजी है सुहेल अंजुम ने।
تقریباً 2 درجن گروپوں اور تنظیموں نے، جن میں متعدد سول سوسائٹی گروپ اور جماعت اسلامی، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، جمعیت اہل حدیث ہند اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جیسی مذہبی اور سماجی تنظیمیں شامل ہیں، روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر نئی دہلی میں میانمار کے سفارت خانے کے باہر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کانگریس، راشٹریہ جنتا دل اور بائیں بازو کے لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں تعینات پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو سفارت خانے تک جانے سے روک دیا۔ اس پر مظاہرین نے 3 مورتی روڈ کو جام کر دیا اور وہیں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے تشدد پر اظہار تشویش کیا اور میانمار حکومت کے رویے کی مذمت کی۔ انہوں نے میانمار حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیکورٹی فورسز اور بودھ شدت پسندوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ بند کرائے۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ یہاں رہ رہے 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو پناہ گزین کا درجہ دے۔ مقررین نے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے حکومت کے فیصلے کی مذمت کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے میں شریک مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5000 برسوں سے بھارت کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں جو بھی آیا اسے پناہ دی گئی، لیکن ان کے مطابق موجودہ مرکزی حکومت اس معاملے کو ہندو مسلم چشمے سے دیکھ رہی ہے۔ اس ملک میں آریوں سے لے کر تامل پناہ گزینوں تک سب کو ملک میں گلے لگایا گیا ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے تاریخ میں کہ ہم مذہب کے نام پر پناہ گزینوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ افسوسناک ہے۔ اور جان بوجھ کر یہ سیکھ کیا جا رہا ہے، ان کو مسلمان کا ٹیگ اس میں لگایا جا رہا ہے تاکہ 2019 میں جو چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر اس کی بےعزتی کاٹی جائے۔ مظاہرے میں JNU، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلبہ نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ دنی اسنا اپنی روہنگیا پالیسی کے سبب عالمی سطح پر مذمت اور تنقید کا ہدف بننے والی بھارتی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک میٹنگ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے شرکاء نے، جن میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر اعظم کے اعلیٰ معاون نرپیندر مشرا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں اور راک کے سربراہ موجود تھے، ان خفیہ رپورٹوں پر غور کیا کہ روہنگیا ملیٹنٹ کمانڈروں اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں میں رابطہ قائم ہے۔ اسی درمیان جونیئر وزیر داخلہ کرن رجیجو نے ان کوششوں کی مذمت کی جن کا مقصد بقول ان کے روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے پر بھارت کو ویلن بنا کر پیش کرنا اور اسے بدنام کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ زید راد الحسین نے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے بھارت کے اعلان پر اس کی سخت مذمت کی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمان اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ادھر دوسری طرف حکومت نے چکما اور ہاجونگ پناہ گزینوں کو، جو کہ 5 دہائی قبل سابق مشرقی پاکستان سے بھارت آئے تھے، جلد ہی شہریت تفویض کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پناہ گزین ہندو ہیں اور اروناچل پردیش میں قیام پذیر ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ میانمار کی فی الواقع لیڈر آنگ سان سوچی نے مغربی میانمار میں اس تشدد سے نمٹنے کے اپنے انداز پر، جس نے لگ بھگ 3,70,000 نسلی روہنگیا مسلمانوں کو بھاگ کر سرحد پار بنگلہ دیش جانے پر مجبور کر دیا ہے، بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کے دوران اسما جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا اپنا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے۔ بدھ کے روز ایک سرکاری ترجمان نے کہا کہ امن کی نوبیل انعام یافتہ شخصیت سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے میانمار میں رہیں گی۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مغربی میانمار میں جاری تشدد پر ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کرے گی۔ بدھ کے روز طے کیے گئے اجلاس کی درخواست برطانیہ اور سویڈن نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور سے متعلق سربراہ زید راد الحسین کے تبصروں کے بعد کی تھی۔ زید نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو بتایا کہ ان کے دفتر کو میانمار کی سیکیورٹی فورسز اور مقامی ملیشیاؤں کے ہاتھوں ریاست رکھین میں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور روہنگیا کے تمام دیہاتوں کی آتشزنی کے بارے میں بہت سی رپورٹس اور سیٹلائٹ کے ذریعے کھینچی گئی تصاویر موصول ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا، Last year I warned that the pattern of gross violations of the human rights of the Rohingya suggested a widespread or گزشتہ سال میں نے انتباہ کیا تھا کہ روہنگیا میں انسانی حقوق کی بہیمانہ خلاف ورزیوں کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں
کمیونٹی کے خلاف منظم طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے، جسے اگر کوئی عدالت متعین کرے تو وہ امکانی طور پر انسانیت کے خلاف حملے تک کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ میانمار نے انسانی حقوق کے تفتیش کاروں تک رسائی سے انکار کر دیا ہے، اس لیے موجودہ صورتحال کا ابھی مکمل طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم یہ صورتحال بدستور نسلی تطہیر کی ایک واضح مثال ہے یا مثال دکھائی دیتی ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے امور کے ہائی کمشنر زید راد الحسین کے، جنہوں نے میانمار کے فوجیوں کے بارے میں ان رپورٹوں کا بھی حوالہ دیا جن کے مطابق وہ مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ بارودی سرنگیں نصب کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ 25 اگست کو جب سے وہ تشدد شروع ہوا جس میں روہنگیا کے عسکریت پسندوں نے درجنوں پولیس چوکیوں اور ایک فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا تھا، جسے انہوں نے اپنی نسلی اقلیت کو ایذا رسانی سے بچانے کی ایک کوشش قرار دیا تھا، لگ بھگ 3,70,000 روہنگیا باشندے بھاگ کر بنگلہ دیش جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہونے والی جھڑپوں اور ایک جوابی کارروائی کے نتیجے میں جو موجودہ انخلا کا باعث بنی، اب تک لگ بھگ 400 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بدھ کے روز انڈونیشیا نے بنگلہ دیش میں یا اس کی سرحد کے قریب موجود پناہ گزینوں کے لیے ٹنوں چاول، تیار کھانے اور خیموں کی ترسیل کا آغاز کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور میانمار کے حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ انڈونیشیا کی طرف سے امداد کی پہلی کھیپ ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ تو یہ وہ رپورٹیں اور خبریں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔